گڈ مارننگ یوٹیوب چینل ڈی کے ایکسپلینز میں آپ کی خوش آمدید۔ آج ہم انگلش ووکیبلری سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس الفاظ ہوں گے، اس کے سینونیمز بھی ہوں گے، میننگ بھی ہوں گے، اینٹونیمز بھی ہوں گے، اور اسی طرح ان الفاظ کو ہم سینٹنس میں بھی استعمال کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ جو ہے ایلین۔ ایلین اس کی سینونیم ہے کنٹریری، ایگزوٹک، نان نیٹیو یا فارینر، مطلب غیر ملکی یا پرایا، وہ چیز یا وہ بندہ جو باہر سے آیا ہو، جو علاقائی نہ ہو۔ اس کی میننگ ہے غیر ملکی یا پرایا۔ اینٹونیمز ہے نیٹیو یا انڈیجنس۔ نیٹیو یا انڈیجنس کی معنی ہے علاقائی۔ تو ہم اس کو سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی ہیز improved communication with the alien languages اس کی معنی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے پرائے زبانوں کے ساتھ یا غیر ملکی زبانوں کے ساتھ رابطے کو بہت امپروو کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے الائنیٹ۔ الائنیٹ کے معنی ہے سینونیمز ہیں ڈیوائڈ کرنا، ڈائیورس کرنا، سپریٹ کرنا۔ جس طرح ڈائیورس کے معنی ہوتی ہے جدا ہونا، سپریٹ ہونا، اسی طرح میننگ میں اس کی ہے دشمنی پیدا کرنا یا بیگانہ کرنا، مطلب دو چیزوں کو یا بہت سی چیزوں کو جدا جدا کرنا۔ اس کے اینٹونیمز ہیں ریونائٹ، انڈیئر۔ ان دونوں الفاظ کے معنی ہے اکٹھا کرنا۔ اس کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں، سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں۔ کنٹراڈکٹری بیلیفس can alienate friends۔ اس کی معنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ مخالف عقائد دوستوں کو جدا کر سکتی ہے، مخالف عقائد دوستوں کو جدا کر سکتی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے بیزارے۔ بیزارے کے سینونیم ہے ان یوزول، کیوریس، مطلب عجیب یا انوکھا، کوئی چیز معمول کے مطابق نہ ہو۔ اس کے اینٹونیم ہے یوزول، نارمل اور آرڈنری۔ یوزول، نارمل اور آرڈنری۔ اس کو ہم سینٹنس میں کس طرح استعمال کریں گے؟ He is expert in bizarre facts, in presenting bizarre
فیکٹس. وہ عجیب حقائق بیان کرنے میں ماہر ہے. اس کی معنی آپ یوں کر سکتے ہیں، وہ عجیب حقائق بیان کرنے میں ماہر ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو سیکنڈ پیج ہے، اس کا چوتھا لفظ ہے بلیٹنٹ. چوتھا لفظ ہے بلیٹنٹ. اس کے سینونیمز ہیں نائزی، گلیب، بریسی. ان تینوں الفاظ کے معنی اس طرح بنتے ہیں کہ غلغہ پاڑا کرنے والا، شور کرنے والا یا بکواس کرنے والا. گلیب کی معنی آپ گلابی بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہر وہ بندہ جو بے جا بولتا ہو، سوچتا نہیں ہو، بس بکواس کرتا ہی رہتا ہو. اس طرح نائزی جو شور کرتا ہو. اس کے انٹانیمز یہ کچھ یوں ہیں، کوائٹ یا کام. کوائٹ، کام دونوں کے معنی ہیں خاموش. اسی طرح آپ نے اور بھی کوائٹ کے الفاظ سنے ہوں گے جو اس کے اسپیلنگ سے مختلف ہیں. پہلا ہے QUIET جو میں نے یہاں نہیں لکھے ہیں. دوسرا ہے QUITE. ان دونوں الفاظ کے معنی آپ خود دیکھ لیں اور کمنٹس میں بتائیں. اسی طرح اس کی ہم بلیٹنٹ کو ہم جملے میں کس طرح استعمال کریں گے. بلیٹنٹ کو ہم جملے میں اس طرح استعمال کرتے ہیں، each of us has a each of us has a blatant friend who is generous but noisy. جس طرح میں نے بتایا کہ بلیٹنٹ کی معنی ہے شور کرنے والا، اسی طرح اس جملے میں اس کا بہترین استعمال ہوا. اس کے معنی کچھ یوں بنتی ہیں کہ ہم میں سے ہر کسی کا ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو شور تو کرتا ہو لیکن دریا دل یعنی سخی بھی ہوتا ہو. نائزی، بلیٹنٹ یہ کیا ہے؟ یہ دو الفاظ ہمارے پاس ہے سینونیمز. اسی طرح ہمارے پاس پانچواں لفظ جو ہے وہ ہے بلیس. BLISS، بلیس. اس کے سینونیمز ہیں فیلیسٹی، یوفوریا، ہیون، ہیپینس ایٹسیٹرا. مطلب یہ ہے کہ اس کی معنی کو دیکھیں، روحانی مسرت، بہت زیادہ خوشی، مطلب بہت زیادہ انتہائی خوشی کا مقام. فیلیسٹی کہتے ہیں انتہائی سکون. یوفوریا سے نکلا ہے. اس کی معنی ہے خوشکن آواز. یوفوریا اب کنڈیشن بن گیا تو اس کا خوشکن حالت. ہیون جنت، ہیپینس تو آپ کو پتہ ہے خوشی. اس طرح اس کے انٹانیمز ہیں ایگونی، اینگوش، مطلب دماغی الجھن. اس کی بیسٹ جو انٹونیم بنتا ہے وہ ہے ایگونی، مطلب دماغی الجھن، بہت زیادہ دکھ یا اینگوش. ان دونوں کے ایک ہی معنی ہے. اس کو ہم سینٹینس میں کس طرح استعمال کریں گے؟ بلیس، دی مومنٹس spent with
इस दी को थोड़ा अच्छा करते हैं. The moments spent with the family bring a sense of real bliss. इसकी मानी आप कुछ यूँ कर सकते हैं, ख़ानदान के साथ बिताए गए लम्हे हकीकी खुशी का एहसास दिलाते हैं. मतलब ख़ानदान के साथ गुजारे गए लम्हात या वक़्त हमें हकीकी खुशी का एहसास दिलाते हैं. तो मतलब यह है कि ब्लिस के मानी जो हैं ये हकीकी खुशी के हैं, मतलब जिससे हमारी जिससे हमें रूहानी खुशी मिले. इस तरह हमारे पास छठा लफ्ज़ है चिमेरिकल. इसको कैसे पढ़ना है? चिमेरिकल. इसी तरह पढ़ा जाता है. अगर हम इसको उर्दू में लिखें चिमेरिकल, काइमेरिकल नहीं पढ़ना है. इसकी सिनोनिम्स है अनरियल, एपेरेंट, बिगाइलिंग, इल्यूजिव. मतलब गैर हकीकी, जो सिर्फ एपेरेंट हो, ज़ाहरी हो. बिगाइलिंग धोखा देने वाला, इल्यूजिव पुरफरेब. बिगाइलिंग, इल्यूजिंग दोनों के मानी एक ही हैं. इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ मैंने ये लिखे यही इसके सिनोनिम्स बनते हैं, बल्कि बहुत सारे अल्फाज इसके सिनोनिम बनते हैं जिनके मानी हो बेअसल, तसव्वुराती, पुरफरेब, ख्यालाती. मतलब वो चीज़ या वो हर कोई चीज़ जो बेअसल हो, जिसके हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, इसकी हम कहते हैं चिमेरिकल. इसके एंटोनिम है ऑथेंटिक, फैक्चुअल, यानी हकीकी या सच्ची. इसको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? सेंटेंस में इस्तेमाल करने से आपको इसकी बेहतरीन समझ आएगी. चिमेरिकल projects sometimes transform into reality. इसके मानी हैं तसव्वुराती ख्यालाती मंसूबे कभी कभी वाक़ियत में तब्दील होते हैं. इसकी मानी आप यूँ कर सकते हैं कि ख्यालाती मंसूबे कभी कभी वाक़ियत में तब्दील होते हैं. हमारे पास आखिरी लफ्ज़ जो है वो है चॉइस. लगता तो इस तरह है कि चॉइस है मतलब आसान है, इसकी कोई भी हम सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह बना सकते हैं, लेकिन मुश्किल लफ्ज़ ये है. अगर हम सोचें तो चॉइस की एंटोनिम्स बहुत अजीब होते हैं. चॉइस आप इसकी सिनोनिम्स इस तरह बना सकते हैं एलेक्ट, अनकॉमन या बेस्ट. मतलब हर वो चीज़ जिसमें हमारे लिए चॉइस हो, हमारे लिए इंतखाब हो, वो हमारे लिए बेस्ट होता है. इसकी मानी है इंतखाब या मुतबादल सूरत, हर चीज़ की मुतबादल सूरत. या इसकी एंटोनिम हम ये इस तरह बना सकते हैं डायलेमा, पुअर, वर्स्ट. डायलेमा के मानी है बेइंतखाब, यानी दोनों तरह मुश्किल. वो चीज़ जिसमें हमारे लिए इंतखाब ना हो, मतलब मुश्किल हो. हर कोई चीज़ तब मुश्किल बन जाती है जिसमें हमारे लिए इंतखाब ना हो. इसको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? चॉइस. The choice of quality education, the choice
of quality education is the fundamental right of every citizen. اس کی معنی آپ یوں کر سکتے ہیں، اچھی تعلیم کا انتخاب ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اچھی تعلیم کا انتخاب ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ تو آج کے لیے یہی کافی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ معنی خیز ہوں گے، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے ضرور سیکھا ہوگا۔ تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے آج یہ تو صرف 7 الفاظ ہیں، 7 نہیں ہیں بلکہ اس کے یہ بھی گن لیں، یہ گن لے تو یہ بہت سارے الفاظ بن گئے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اس کے اردو میننگ بھی سیکھ لی اور ساتھ ساتھ اس کی انٹانمز بھی سیکھ لیے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو جملوں میں بھی استعمال کیا۔ اگر آپ اس طرح ہر روز 6 یا 7 الفاظ میرے ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے ساتھ ووکیبلری میں ہزاروں الفاظ ہوں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے۔